الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ رجب سے جس مبارک مہینے کا انتظار تھا اور پیغمبر سلام نے اس کے انتظار کو سنت قرار دیا کہ ایمان والے 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کریں اور جب آ جائے تو تب بھی سلامتی مانگے، اعمال کی توفیق مانگے. اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. اللہ تعالی نے مبارک مہینے میں کئی روحانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں جو دراصل انسانی ترقی کی بنیاد ہے. ایک ہوتی انسان کی ظاہری ترقی، مال و دولت مل گیا، صحت مل گئی وغیرہ وغیرہ. ایک ہوتی اس کی باطنی ترقی، اس کی روحانی ترقی. یہ اصل ہے. اس طرح کہ جسمانی جتنی ترقیات ہیں یہ فنا ہو جائیں گی. موت آتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عزت دار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء زمین میں دفن ہوتے ہیں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو ان کو بھی زمین میں دفن کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو روح کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتے ہیں، روحانی نعمت، اس میں اگلے جہان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. جسمانی اور ظاہری ساری ترقیات ختم ہو جاتی ہیں موت کے دروازے پر ختم ہو جاتی ہے. زندگی میں بھی ختم ہو جاتی ہے. بادشاہ بخت ہے، روڑوں کے اوپر پھرتا ہے. حضرت مولانا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نقشبندی بزرگ گزرے، مغل بادشاہوں کی اولاد میں سے، خود بھی شہزادے تھے، لیکن اللہ کی لائن اختیار کر لی اور سب کچھ ختم کر کے درویشی لے لی. آج تک ان کا نام زندہ ہے اور مغل بادشاہوں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں.
ان کی قبروں پر چلے جاؤ، وہاں کو بندہ نظر نہیں آئے. اور اللہ والوں کیا ہر وقت عقیدت مند اصال ثواب کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. فرماتے تھے میں نے خود دلی کے اس مغل بادشاہ کو دیکھا ہے جس کے دربار میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، اتنا ظالم اور جابر قسم کا تھا. پھر میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا. یہ وقت ہے دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جو روحانی نعمت انسان کو دیتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ترقی کرتی ہے. جو عمر بڑھے گی اس میں ترقی آئے گی. اس لیے ہم بہت سے دوستوں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جوانی میں غافل تھے، بڑھاپے میں اللہ والے ہو گئے. اگر جوانی میں نیک تھے تو بڑھاپے میں ولی اللہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں جو روحانی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ دراصل انسانی ترقی کی بنیاد ہے. اسی میں شرف انسانی ہے، جن میں سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، ہمیں اللہ نے تقوی کی توفیق عطا فرمائی، ہم گناہوں سے دور رہے. عام مہینوں میں جن گناہوں میں مبتلا تھے اس مبارک مہینے میں ان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا ہو گئی. زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ. ایمان والوں کی بہت بڑی اکثریت اللہ قلیل تو بدقسمت ہو جو اس مہینے میں بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. ورنہ یہ ایسا سیزن اور ایسا موسم نہیں تھا کہ میں اور آپ گناہ سے نہ بچ سکتے. یہ ماحول ہی نیکی کا ماحول ہے. پورا عالم میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. چونٹیاں بلوں میں دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں. حاملین عرش سے لے کر سب سے اونچے جو فرشتے ہیں وہ ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے کندھے پر عرش ہے اور عرش سب سے اونچا ہے، باقی سب اس کے نیچے ساری مخلوقات ہیں. تو آپ بتائیں حاملین عرش سے شروع ہو کر اور سمندر کی تہ تک جو اللہ نے فرشتے ڈیوٹی پر لگائے ہیں وہ اس مہینے میں رسول اللہ کی امت کے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اب بتائیے اتنی سپورٹ حاصل ہے. اور پھر اللہ کی رحمت الگ سے اترتی ہے، ہر وقت اترتی رہتی ہے. ہر لمحہ اس مبارک مہینے کا خیر و برکت والا لمحہ ہے. پھر سحر و افطار کا نظام، پھر روزے کا نظام، پھر قرآن مجید کا نظام. یعنی ایسا نظام اس مبارک مہینے میں ہے کہ اگر کوئی ذرا سے بھی ہمت کر لے گا تو گناہوں سے دوری ہو جائے گی. لیکن اگر پھر بھی کوئی بدبخت گناہ میں پڑا رہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے یا باغی الخیر یقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، یہ تیرا موسم ہے. یا باغی شر یقصر، شر کو طلب کرنے والے تو پیچھے رہے. تو پہلی جو بہت بڑی نعمت ہے اس مبارک میں وہ تقوی کی نعمت ہے، گناہوں سے دوری. اور یہی ترقی کی ایک اہم بنیاد ہے ایمان کے بعد. یاد رکھو جتنی بھی روحانی نعمتیں ہیں ان کا اگر میں اور آپ مزہ چکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی حقیقی لذت ملے، خواہ وہ ایمان کی نعمت کیوں نہ ہو، اس ایمان کی مٹھاس ہم کو ملے اور اس قرآن کی مٹھاس ہم کو ملے اور نماز کی مٹھاس ہم کو ملے اور ذکر کی مٹھاس ہم کو ملے، اگر اللہ کے قرب کی مٹھاس ہم کو ملے، اگر جتنی بھی روحانی عبادات اور نعمت اللہ نے دی ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مٹھاس ہم کو ملے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے. جو انسان گناہ سے دور ہوتا جاتا ہے اس کی روح کا ذائقہ درست ہوتا جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کی لذت کو پا لیتی ہے. ورنہ ملیریا بخار ہے. اللہ والے نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تلاوت بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہتے جی مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے وہ لذت نہیں، حالانکہ اس میں تو بڑی لذت لکھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھتے تھے تیر لگ جاتا. اس زمانے میں کوئی آپریشن تو ہوتے نہیں تھے، نہ کوئی بیہوشی کا ٹیکہ ہوتا تھا. کہتے جب میں نماز شروع کر لوں تو تیر نکال لینا، کیونکہ دوران نماز مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی تکلیف ہے. لیکن ہمیں گناہوں کا ملیریا ہے اور آپ کو پتا ہے جس کو بخار ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز کڑوی نظر آتی، کڑوی محسوس ہوتی، اور وہ ملیریا گناہ کا ہے. گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو فاسد کر دیتی. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ ایک آدمی بلا وجہ غصہ کرتا ہے، یہ غصہ بھی گناہ کا حصہ ہے، بات بات پر غصہ، گالی گلوچ اور قوت برداشت کی نہیں. غصہ آنا اور چیز ہے اور نکالنا اور چیز ہے. غصہ تو آتا ہے، اللہ نے ہر انسان میں غصہ رکھا ہے، لیکن فرمایا والکاظمین الغیظ، فرمایا میرے جو پیارے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں. پینے کی تو یہ چیز ہے، تم پیپسی پیتے ہو، اب وہ بھی پیو، حلال ہے، لیکن اصل یہ غصہ پیو. اب غصہ پیو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھو کوکر کے اندر بھاپ بنتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بھاپ نکلنے نہیں دیتی، اس کے اوپر ڈھکن چڑھا دیتی ہیں. انہیں کہا بھی بھاپ نکلنے دو، کہا کہ نہیں، یہی بھاپ تو اندر گوشت گلائے گی اور اندر سبزی اور جو پک رہا ہے وہ گلے گا اور پھر کھانے میں مزہ آئے گا. جب انسان غصہ پیتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ تعالی نے نعمتیں روحانی رکھی ہیں وہ نعمتیں تیار ہوتی ہیں. والکاظمین الغیظ ویسے تھوڑی فرمایا. غصہ پینے سے کیا ہوگا میاں؟ تیرے پینے سے وہ جو بھاپ ہے نا اس کی، وہ اندر کام کرے گی، تیرے ایمان کو جلا بخشے گی، تیری روحانیت کو، تیرے ارادوں کو، تیرے عزم کو، نیکی کو، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو تیرے اندر اگر نکال لے گا تو کوکر کی بھاپ نکل جائے گی تو گوشت تو کچا ہوگا. والکاظمین الغیظ، میرے پیغمبر السلام کو جو اخلاق دیے گئے تھے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اخلاق تھے وہ اخلاق برابری کی بنیاد پر تھے. ایک تھپڑ مارے، ایک تھپڑ مار لو بس. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اخلاق تھے ایک مارے تو اپنی گال پیش کر دو، لیکن رسول کے زمانے میں جو اخلاق تھے کہ نہ صرف یہ ہے کہ اگلے کو معاف کر دو بلکہ اس پر احسان کر دو. فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کر. اس کو خلق کریم کہتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم. اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے کہ پیغمبر سلام کو اللہ نے فرمایا آپ خلق عظیم پر ہے، نہ صرف ان لوگوں کو معاف کیا جن نے آپ پر زیادتی اور ظلم کیا، بلکہ آپ نے ان پر احسان بھی فرمایا. احسان فرمایا، یہ خلق عظیم ہے. تو میرے دوستو، تو پہلی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے، گناہوں سے دوری. اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے میں یہ نعمت ہمیں دے دی اور بڑی آسانی سے مل گئی. دوسری نعمت قرآن مجید کی نعمت ہے. پورا سال ہم ہوتے ہیں قرآن سے ہمارا اتنا رابطہ نہیں ہوتا. یہ مبارک مہینہ آتا ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ ہم نے دیا اس لیے. یہ مبارک مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. سبحان اللہ، پورا مہینہ مبارک ہو گیا قرآن مجید کی وجہ سے. قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اس مبارک مہینے. پڑھنا پڑھانے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے. اللہ پورے سال اتنا قرآن انسان نہیں سنتا، ایک مہینے میں سننے کی توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے محدثین نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو دن کو روزہ رکھوایا، دراصل یہ قرآن مجید کے لیے رکھوایا جاتا ہے. انسان دن کو روزہ رکھتا ہے اور اس روزے میں فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ جنسی جذبات ہیں. تو جب فرشتوں کی طرح یہ ہو جاتا ہے تو رات کو پھر قرآن اس کو سنایا جاتا ہے. کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن رات کو نازل ہوا ہے. کیونکہ قرآن کا نزول رات کو ہوا ہے تو فرمایا کہ من قام رمضان، کہ جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات کو تراویح کی نماز ہو رہی ہے. عام دنوں میں عشاء پڑھنا مشکل ہے، جہاں ماشاءاللہ 20 رکعت پڑھی جا رہی اور اس میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. مطلب امام عام نمازوں میں لمبی قرات کر دے تو مشکل ہو جاتی، اور لمبی قرات کرنا سنت بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبی کرے. لے پیغمبر السلام نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا کہ آ کر کسی نے شکایت کی کہ بڑی لمبی سورہ بقرہ پڑھ دیتے تھے عشاء کی نماز میں، قاری تھے. تو کسانوں نے آ کر شکایت کی کہ ہم کھیتی باڑی کر کے آتے ہیں اور عشاء کی نماز میں اتنی لمبی قرات کرتا ہے کہ کبھی ہم نیند کی وجہ سے گر جاتے ہیں.
تو آپ نے ان کو بہت سخت ڈانٹا، فرمایا فتان انتا تو فتنہ پیدا کرتا ہے، یاد رکھ جب لوگوں کو نماز پڑھا تو ہلکی نماز پڑھا، ہلکی نماز پڑھا، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں۔ خیر میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت ہمیں اس مبارک مہینے میں عطا فرمائی۔ ہماری روح قرآن کے انوارات سے آشنا ہوتی ہے، قرآن کے انوارات کو لیتی اس مبارک مہینے۔ اور تیسری بڑی نعمت مقام احسان ہے، مقام احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی جو روزہ رکھتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو اگر اس کا ساتھی دوست کہے یار روزہ لگ رہا ہے چلو مل کر کچھ کھا پی لیتے ہیں، کچھ چھپ کر لے، تو چھوٹے بچے کے منہ پر کیا جواب ہو، یار اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو تو پتا ہے۔ یاد رکھو اس احساس کا نام مقام احسان ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل السلام نے پوچھا تھا کہ مل احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ احساس زندہ رہے۔ دیکھو عقیدہ ہے ہمارا، سب کا عقیدہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں اس کیفیت کے استحضار نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نالائقی کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ بھول جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے یہ انسان کیسا آدمی ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ گناہ کر رہا ہے بند کمرے میں، اگر تھوڑی سی گلی میں آواز آئے تو چوکنا ہو جاتا ہے کوئی آ رہا ہے، کھڑکی ہوا سے بجے تو چوکنا ہو جاتا ہے کوئی کھڑکی تو نہیں کھول رہا، پردہ ہلنے لگے تو چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھ تو نہیں رہا، اور گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں اس ذات سے غافل ہے جو کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس سے غافل ہے۔ عقیدہ تو ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہے، اور جب تک عقیدے کا استحضار نہ ہو تو ایمان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن عملی فائدہ نہیں ہوتا، عملی فائدہ۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، پھر قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، تو آپ کہیں گے عقیدہ تو ٹھیک ہے، اشہد اللہ تو نے پڑھ لیا لیکن تیرا عمل تیرے اس عقیدے کے خلاف ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر ریاکاری کرتا ہے، روزے میں ریاکاری کرتا ہے، نماز میں، حج عمرے میں ریاکاری کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے پیغمبر اسلام نے اس کو شرک خفی قرار دیا۔ یہ شرک خفی، یہ چھپا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک۔ اس لیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ شرک خفی، ریاکاری، مخلوق کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی خوشی کے لیے کوئی نیکی کرنا، فرمایا یہ اتنا باریک ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر چونٹی چلتی ہو، کسی کو نظر نہیں آئے گی، اسی طرح انسان میں یہ چیز گھس جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر اس کو پتہ بھی نہیں۔ تو حضرت صدیق کے صحابہ تو بہت فکر مند لوگ تھے، ہماری طرح نہیں تھے یار، حدیثیں بھی سن لیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، پھر بھی غافل ہے اور کہہ دیتے جی میں تو نہیں ہوں۔ ایک اللہ والے بڑی پیاری بات کرتے تھے، یعنی ہر بندہ یہ کہے گا یار ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال، کبھی کسی نے کہا میرے اعمال، کبھی نہیں کہا کہ میرے، وہ ہمارے میں سے اپنے کو نکال دیتا ہے، باقیوں کو شامل کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کا حال کیا تھا؟ مدینہ شریف میں ایک دفعہ زور سے آندھی آئی، پورا مدینہ شریف ایسے لگا کہ جیسے اندھیرا ہو گیا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ جلدی سے مسجد میں جا کر سجدے میں گر پڑے، اللہ اگر مدینے پر عذاب آئے گا تو ابو بکر کی کمی کی وجہ سے آئے گا۔ بس باہر ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ سارا مسئلہ صاف ہو گیا۔ صحابہ کرام بڑے کوئی بات سنتے تھے فوراً اس کا حل پوچھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حل بتا دے اس کا، یہ تو اتنا خطرناک ہے ریاکاری کہ کالے پتھر پر اندھیری رات میں چونٹی چلے کس کو نظر آئے گی؟ آنے والا میں ابو بکر آپ جانتے تھے یہ مخلصین کی جماعت ایمان کے کس اونچے مقام پر ہے، لیکن آپ نے امت کی تلقین کے لیے فرمایا یہ دعا صبح شام 3 بار پڑھا کر، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا عالم۔ اے ابو بکر 3 بار صبح فجر کے بعد 3 بار مغرب کے بعد پڑھا کر، اللہ تعالیٰ سے ریاکاری کی اس محرومیت سے اور ریاکاری کی بدنصیبی اور بیماری سے تیری حفاظت کر لے۔ اور حلف لے لیا آپ نے، کون حل لے؟ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، جب آپ مولا کی پناہ میں چلے جائیں گے تو خود ہی اللہ آپ کی حفاظت کر لے۔ تو مقام احسان اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم عطا فرماتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے ہم میں یہ آ جاتا ہے، کہیں ہمیں موقع مل جائے ہم اکیلے ہوں اور ہمارا دل چاہے کچھ کھا پی لیں اور ابھی روزہ باقی ہو تو ہمارے دل سے اندر سے آواز آئے گی تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بورچی خانوں میں کام کرتی ہیں، چلو ہمیں تو موقع نہیں ملتا، وہ تو بیچاری زور کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، کبھی پکوڑے بنا رہی ہیں کبھی کچھ بنا رہی ہیں، ان کو عورتوں کو تو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے رمضان میں، ہم لوگ تو بس روزہ رکھ کے سو گئے اور پھر ٹائم پر اٹھے زور کے وقت، وہ تو بیچاری صبح ان کو افطاری بنانی سحری بنانی، شکر گزار ہوا کرو ان کے، روب شوب مت جب جمایا کرو، یہ گھروں میں نہ ہوتی تو پتہ چل جاتا، ہوٹل ویسے نہیں کھلتے ہے، پھر پانی سے روزہ رکھنا پڑتا تو پھر پتہ چلتا روزہ کیا چیز ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کہ ہمارے کھانے کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، کھانے کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی، دوپہر کا کھانا بھی صبح اور شام میں پورا کرتے ہیں، صبح کا اتنا کھائیں گے جس میں دوپہر کا آ جائے گا، اگر عام دنوں میں 1 پراٹھا کھاتا ہے تو سحری میں 2 پراٹھے کھائے گا، آپ کو پتا ہے 1 پراٹھا 2 روٹی کے برابر ہوتا ہے سوکھی روٹی کے، تو گویا کہ 4 روٹیاں صبح کھا لی اور شام کو تو ماشاءاللہ کھاتی رہتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ایسا نظام بن گیا ہے کہ تراویح کے بعد بھی کھانے کا نظام ہو گیا، یعنی ساتھ بھی کھاتے پھر تراویح کے بعد بھی کھاتے پھر سحری میں بھی کھاتے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ فرمایا کہ مقدار تبدیل ہوئی ہے، مقدار تبدیل نہیں ہوئی، اوقات تبدیل ہو گئے۔ آپ بتائیں ہماری وہ مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں کمزور ہیں، ان کا دل چاہتا ہے منہ میں ڈال لیں لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ میرا مولا دیکھ رہا، یہ مقام احسان ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان 3 چیزوں کی حفاظت کیجیے، ان 3 چیزوں کی حفاظت کریں۔ آپ ولی اللہ بن گئے، سمجھو آپ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے، تقوی اختیار کریں، عید کے بعد بھی گناہوں سے بچیں، چھوڑ دیں، جن کو چھوڑ چکے چھوڑ دیں، قریب نہ جائیں، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں، تلاوت کا معمول بنائے رکھیں، روزانہ قرآن مجید سے ملاقات کریں، تھوڑی ملاقات صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 آیات تک فرمایا اگر 2 آیتیں پڑھ سکتے تو یہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا اس بات کا دل میں ہمیشہ استحضار رکھے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے اندر اس کو بیدار کریں، مشق کریں۔ پھر ایک وقت آ جاتا ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی مولا کی ذات نہیں بھولتی، ہر وقت یہ سمجھتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ کے نیچے ہوں۔ جب یہ احساس زندہ ہوتا ہے تو مولا کی مدد بھی اس بندے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب یہ ہمارا دیکھنا تجھے نگرانی کے طور پر نہیں ہے بلکہ محبت اور پیار کے طور پر ہے،
ہم پھر جو اپنے پیاروں کو دیکھنا دیتے انک بیاعیننا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتے ہیں، پھر ہم ان کی امتی پر بھی ایسی حفاظت کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہماری نگاہ ہمارے اس امتی پر رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بھر کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا بال بگا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا مولا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے مولا کی اس پر نگاہ ہے، نگاہ کرم ہے، نگاہ محبت ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ بندے کے ذمے ہے اس مقام کو حاصل کرے، اللہ کی اس نگاہ کو حاصل کرے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے احساس زندہ کرے، دکانداری میں احساس زندہ کرے، چلتے ہوئے احساس زندہ کرے، گھر میں ہے تو احساس زندہ کرے، ہر جگہ پر اس بات کے احساس کو زندہ کرے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے یہ جو روحانی نعمتیں دی ہیں، اور بھی جس کو جو توفیقات ہوئی، تہجد کی توفیق ہوگی جاری رکھنے کی کوشش کرو، ذکر کی توفیق ہوگی جاری رکھنے کی کوشش کرو، غریب پروری کی توفیق جاری رکھنے کی کوشش کرو، صدقہ خیرات کی توفیق جاری رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ نعمتیں دی اس لیے تھی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کہ ہم نے تمہیں ان کا مزہ چکھا دیا، جب تم نے مزہ چکھ لیا ہے اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں انگریزوں نے چائے کا مزہ لگا دیا، پہلے مفت ملاتے تھے، بعد میں لوگ خرید کے پینے لگے، چسکا جو لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے روحانی چسکے لگا دیا، اب تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان میں تو مفت لگا دیے، رمضان کے بعد تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ شیطان بھی باہر آ جائے گا، وہ رکاوٹ کرے گا، لیکن ہمت نہیں ہارنا۔ اور میرے دوستو آخری بات، آج الحمدللہ یہاں پر مدرسہ جامع العلوم کی آج اپیل بھی ہے، ہر سال آخری جمعے میں اپیل ہوتی ہے مدرسہ جامع العلوم کی طرف